السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ بھی آپ کو پسند آئے گی۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ دشت جنون از قلم این رائٹس، قسط نمبر 61 پارٹ 2۔ انیسہ کیا کر رہی ہو؟ ہیرا انیسہ کو پیچھے سے ہگ کرتی اس کے کندھے پر سر ٹکایا۔ مجھے شاہو کے لیے تیار ہونا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا پہنوں۔ انیسہ رونے والا چہرہ بنا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ رونا نہیں، میں تمہاری ہیلپ کرتی ہوں۔ ہیرا نے الماری سے ریڈ کلر کی فراک نکالی جس کے بازو فلیئر میں تھے، اس کے اوپر بلیک کلر کی موتیوں سے کڑھائی ہوئی تھی۔ یہ پہنو۔ ہیرا انیسہ کو آئینے کے سامنے کھڑے کرتے ڈریس کو اس کے ساتھ لگا کر اسے دکھانے لگی۔ اچھا ہے یہ۔ انیسہ خوش ہوتے ڈریس کو سختی سے پکڑ گئی۔ چلو جلدی سے پہن کے آؤ، پھر میں تمہیں ریڈی کرتی ہوں۔ وہ ڈریس پکڑ کر اندر چلے گئی۔ فراک پہن کر جب وہ باہر آئی، ہیرا اس میں مہو ہوتے اسے دیکھنے لگی۔ لال رنگ میں وہ نہایت ہی پرکشش لگ رہی تھی، گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ چلو بیٹھو یہاں پر۔ ہیرا ہوش میں آتے اسے چیئر پر بٹھا کے اس کے بال بنانے لگی۔ ہیرا مجھے نقاب کرنا ہے۔ انیسہ کے دل میں ایک عجیب سے احساس نے جگہ لی تھی۔ جب سے اس کی یادداشت گئی تھی اس نے نقاب نہیں کیا تھا۔ حجاب ہر وقت اس کے سر پر رہتا تھا لیکن نقاب نہیں ہوتا تھا۔ ارسلان شاہ نے کبھی اسے نقاب کرنے کے لیے نہیں کہا تھا کیونکہ اسے سانس کا مسئلہ ہو سکتا تھا، دماغ کی وینز سویل ہونے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ریڈی کر دیتی ہوں، جب جانے لگو گی تب نقاب کر دوں گی۔ ہیرا نے ریڈ کلر کی لپسٹک اور ہلکا سا میک اپ کیا۔ ماشاءاللہ، تم بہت پیاری ہو انیسہ۔ ہیرا اس کا چہرہ تھامتے اس کی پیشانی پر پیار کر گئی۔ انیسہ گندا سا منہ بناتے اپنی پیشانی صاف کرنے لگی۔ مجھے یہاں کس نہیں کرنا، یہاں پر صرف میرے شاہو مجھے پیار کر سکتے ہیں۔ انیسہ غصے سے ہیرا کو دیکھنے لگی۔ ہیرا نے اسے مزید تنگ کرنے کے لیے اس کے رخسار پر بوسہ دیا۔ یہاں پر کر سکتی ہوں؟ مجھے کہیں پر بھی کس نہیں کرنا، مجھے نہیں اچھا لگتا، میرے شاہو کے علاوہ کوئی اور مجھے کس کرے۔ اس نے بے رحمی سے اپنے رخسار کو صاف کیا۔ تبھی ارسلان شاہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ انیسہ کو روتے دیکھ بھاگتے ہوئے اس کے پاس گیا۔ حیاتم، کیا ہوا ہے میری گڑیا، رو کیوں رہی ہو؟ ارسلان شاہ اسے کھڑے کرتے اپنے سینے سے لگا گیا۔ ہیرا سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کی دوست کو آج اس کا چھونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ دوست جو ہمیشہ اس کے کندھے پر سر رکھ کے بیٹھتی تھی، بلا جھجک اس کی گود میں سر رکھ جاتی تھی، آج اسے ہیرا راجپوت یاد تک نہ تھی۔ بھائی جی سوری، میری وجہ سے آپ کی بیوی رو رہی ہے۔ ہیرا اپنے آنسو کو بہنے سے نہ روک پائی۔ ہیرا، تم کیوں رو رہی ہو؟ ارسلان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، ایک اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی اور دوسری سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی رو رہی تھی۔ شاہو، اس نے مجھے یہاں پر پیار کیا اور یہاں پہ بھی۔ یہاں پر صرف آپ مجھے پیار کر سکتے ہیں۔ انیسہ نے اپنے رخسار اور اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے ارسلان کو بتایا۔ ارسلان کو ہیرا کی رونے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ حیاتم، اس طرح نہیں کرتے، وہ آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے ہیرا کی طرف بڑھایا۔ ہیرا آنسو صاف کرتے انیسہ کے ہاتھ کو تھام گئی۔ آج کے بعد اپنی فرینڈ کو ہرٹ نہیں کرنا آپ نے، چلو شاباش، ہگ کرو اسے۔ انیسہ نے زور سے نہ میں سر ہلایا۔ بھائی جی زبردستی مت کریں، اس کے ساتھ جب اسے یاد آئے گا سب کچھ تو بات کر لے گی مجھ سے۔ ہیرا اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجاتے انیسہ کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھتے وہاں سے چلی گئی۔ شاہو، آپ اس کو ہگ کرنے کا کیوں کہہ رہے تھے؟ انیسہ ارسلان کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں پٹ پٹا کر اس کو دیکھنے لگی۔ میری حیاتم، تم میرے لیے تیار ہوئی ہے؟
अरसलान शाह उसके लबों पर रेड लिपस्टिक देखते आंखों में खुमार लिए बोला था। शाहू, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? अनीज़ा खुशी से बोली थी। हम लोग डेट पर जा रहे हैं। अरसलान शाह अनीज़ा को बाहों में उठाए गोल घुमाने लगा। डेट? खजूर की बात कर रहे हैं? वो तो हम घर रह कर भी खा सकते हैं। अनीज़ा अरसलान शाह एक पल में अरसलान शाह के रोमांटिक मूड का सत्यानाश कर गई थी। बालिम, हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं जैसे सब कपल्स जाते हैं। अरसलान ने उसे नीचे उतार के उसके रुखसार खींचे थे। कपल्स क्या होता है? कुछ नहीं होता, चलो हम चलते हैं। अरसलान शाह से समझाने से कासिर था। शाहू, मुझे हिजाब करना है और निकाब भी। अनीज़ा अरसलान के गले में बाजू हायल किए खड़ी हो गई। चलो मैं अपनी प्यारी सी गुड़िया का हिजाब भी करवा देता हूँ और निकाब भी। अरसलान उसे चेयर पर बिठाकर उसका रुख अपनी तरफ करके रेड कलर का स्टॉलर और ब्लैक कलर का निकाब पकड़ के हिजाब बनाने लगा। नीज़ा ठोड़ी के नीचे हाथ टिकाकर आईने में अपने शाहू को खुद का हिजाब बनाते देखने लगी। चलो अब चलते हैं, देर हो रही है और वापसी पर हम ढेर सारी शॉपिंग भी करेंगे कल के फंक्शन के लिए। अरसलान शाह उसके गिर्द बाजू हायल करते दरवाजे तक गया ही था जब अनीज़ा की सांस उखड़ने लगी थी। तबीयत ठीक है? उसे लंबे लंबे सांस लेते देख अरसलान शाह फिक्रमंदी से उसका चेहरा थाम कर अपने करीब तर कर गया। सांस? वो बमुश्किल एक लफ्ज़ बोल पाई थी। अरसलान ने उसका निकाब नीचे किया। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। शाहू, ये तंग। अनीज़ा ने निकाब पर हाथ रखा। अरसलान शाह ने पीछे से निकाब ऊपर किया। निकाब हद से ज़्यादा टाइट था। उसे लूज़ किया तो अनीज़ा ने सुकून का सांस लिया। जब मैंने पहनाया था निकाब तब भी बता देती कि टाइट है। ये तकलीफ़ तो ना सहनी पड़ती तुम्हें। अरसलान ने उसका चेहरा थाम कर उसके लबों को नरमी से छुआ था। तब इतना टाइट नहीं था। अनीज़ा ने पाँव ऊपर करते अरसलान के डिम्पल्स पर लब रखे। हयातिम, मेरी ऐन, ये सब ना किया करो। तुम्हारा ये जल्लाद जिस दिन बहक गया मुश्किल में पड़ जाओगी तुम। अरसलान शाह जज्बात का खुमार आंखों में लिए बहकी निगाहों से उसे देखने लगा। आदत का मारा, मोहब्बत में डूबा शख्स, तेरी हर एक अदा पर फिदा। मैं प्यासा तू पानी, मैं दिल तू धड़कन, तेरी खूबसूरत आवाज़ राहत मैसर करती मुझे। अरसलान शाह के लहजे में अंदाज में मोहब्बत, इश्क, ज़रूरी होना, जुनून, दिलकशी, हर तासर मौजूद था अपनी हयातिम के लिए। शाहू फिर बोले। अनीज़ा को उसका प्यार भरा लहजा नहायत पसंद आया था। और बोलते जाएं जब तक मैं रुकने का ना कहूँ। अनीज़ा दरवाजे के साथ टेक लगा कर खड़ी हो गई। अरसलान शाह 10 दफ़ा वो अल्फाज दोहरा चुका था। अनीज़ा उसकी खूबसूरत आवाज़ में खो गई थी। अरसलान शाह बोलता गया और वो सुनती गई। बेसाख्ता अनीज़ा की नज़र वॉल क्लॉक पर पड़ी। आंखें फाड़े वॉल क्लॉक और अरसलान शाह को देखने लगी। वो 1.5 घंटे से वो अल्फाज दोहराए जा रहा था। शाहू, बस करें। अनीज़ा पाँव ऊपर करके उसके लबों पर हाथ जमा गई। वो उससे कद में काफ़ी छोटी थी। हमें बाहर खाना खाने जाना है, चलें? उसे बाजू से पकड़ते खींचते हुए बाहर लेकर गई। सब लड़के आज ऑफिस से जल्दी आ गए थे। अहमद शाह, अजहान और रज़ा घर पर ही मौजूद थे। उन्होंने ऑफिस जाने की ज़हमत नहीं की थी। लाउंज में सब मौजूद थे सवाए ज़ियान, निशा और मावरा के। कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं? अहमद शाह मुस्कुराहट छुपाते अरसलान से इस्तिफ़ादा करने लगे। बाहर जा रहे हैं। मना है बाहर जाना? अरसलान अनीज़ा का हाथ थामे नीचे आकर उन सब के पास खड़े हो गया। हमें क्या मसला होगा तुम्हारे जाने से? जहाँ मर्ज़ी लेकर जाओ, तुम्हारी बीवी है। मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि कोई मुझे कह रहा था कि मैंने घर का कोई कोना नहीं छोड़ा रोमांस के मामले में। अहमद शाह के लहजे में साफ तंज़ वाज़िया हो रहा था। जाओ, लेकर जहाँ मर्ज़ी जाओ मेरे भाई।
میرے اندر تو صبر نہیں ہے، میں تو اپنے سسر کے کیبن میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ زید آنکھیں چھوٹی کر کے ارسلان کو دیکھ رہا تھا۔ ہم تو زن مرید ہیں۔ اذہان اور سیان دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے بولے، تمہیں کچھ نہیں کہنا کیا؟ میں نے کیا کہنا ہے؟ یکدم ارسلان کے بلانے پر رضا ہڑبڑا گیا تھا۔ سب اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں، تم بھی نکال لو۔ ارسلان شاہ کا لہجہ سنجیدہ تھا، وہ سارے بدلہ پورا کر رہے تھے اپنی بے عزتی کا۔ اب آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں چلا جاؤں؟ ارسلان کو سنجیدہ ہوتے دیکھ سب ہاں میں سر ہلا گئے۔ اگر وہ ایک لفظ اور بول جاتے ان سب کی شامت پکی تھی۔ نصلیحان، اپنے شوہر کو کال کر کے اس کا حال حوال پوچھ لو، یہ نہ ہو تمہاری جدائی میں وہ اللہ کو پیارا ہو جائے۔ آنیہ مسکرا کر نصلیحان کی طرف دیکھنے لگی۔ جی بھائی، میں کال کر لوں گی۔ آج اسے ڈھیر و شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ارسلان انیزہ کو اپنے ساتھ لیے چلا گیا۔ ہم سب سے بڑا زن مرید بابا آپ کا یہ بیٹا ہے، زید ارسلان کی پشت کو گھورتے بولا تھا، جس نے کل رات اس کی سب کے سامنے عزت افزائی کی تھی۔ میرا بیٹا زن مرید نہیں ہے، سمجھ آئی آپ سب کو؟ آپ سب سے اچھا شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کا سب سے زیادہ خیال رکھتا ہے، بلا وجہ اس سے ناراض نہیں ہوتا، اسے ذرا سا کچھ ہو جائے اس کی جان پر بن آتی ہے، اور آپ سب چھوٹی سی بات ہو طنز کرنے پر آ جاتے ہیں، کوئی غلطی ہو جائے تو ناراضگی سے منہ پھلا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بیوی کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بس منہ پھلانا آتا ہے۔ عورتوں کی طرح عورتیں بھی اس طرح منہ نہیں پھلاتی اور نہ ہی اس طرح کے طنز کرتی ہیں جس طرح کے آپ مرد ہو کر کرتے ہو سب۔ انشا بولنے پر آئی تو بولتے ہی چلی گئی تھی۔ سجاد شاہ تو اپنی بیوی کی زبان کے جوہر دیکھتے رہ گئے جو ان سب کو عورتوں سے بھی گیا گزرا سمجھ رہی تھی۔ بیگم، ہم تمہیں عورتوں سے بھی گئے گزرے نظر آتے ہیں؟ سجاد شاہ بلائی لب دانتوں میں دباتے اپنی بیگم کے چہرے کا جائزہ لینے لگے۔ کیا مطلب عورتوں سے بھی گئے گزرے؟ ہم عورتیں آپ کو گئی گزری نظر آتی ہیں؟ بڑے بابا، ہم گئی گزری ہیں۔ بابا، آپ کی بیٹی گئی گزری ہے۔ انشا اریج اور آنیہ صدمے کی کیفیت میں سجاد شاہ کو تقریباً گھور رہی تھی۔ نہیں بابا کی جان، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا، عورتیں تو بہت قیمتی اور نایاب ہوتی ہیں۔ بابا کی پیاری گڑیا، اگر عورت اس دنیا میں نہ ہوتی تو مرد اس کے بغیر ادھورا تھا۔ بی بی حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو مکمل کیا، ان دونوں سے ایک نیا وجود اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا۔ عورت ہر حالت میں انمول ہے، بیوی کی صورت میں وہ شوہر کو مکمل کرتی ہے، ایک ماں کی صورت میں وہ اولاد کی اچھی تربیت کرتی ہے، ایک بیٹی کی صورت میں وہ اپنے باپ کی عزت قائم رکھتی ہے، اس کے لیے رحمت بن کر اس دنیا میں آتی ہے، اپنے باپ کی خوشی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے، ایک بہن کی صورت میں اپنے بھائیوں کا مان رکھتی ہے۔ بابا کی گڑیا، کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ عورت انمول نہیں ہے؟ سجاد شاہ اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کے بال سہلانے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں کسی کو بیٹا عطا کرتا ہوں تو میں اسے کہتا ہوں کہ اپنے باپ کے بازو بننا، اور جب میں کسی کو بیٹی عطا کرتا ہوں تو میں اس شخص کے بازو خود بن جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا، اللہ جب انسان سے خوش ہوتا ہے تو اسے اپنی کس نعمت سے نوازتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو وہ اسے بیٹی عطا کرتا ہے، اور جب زیادہ خوش ہو تو 2 بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جب حد سے زیادہ خوش ہو اور جب خدا اپنے بندے سے حد سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو وہ اسے 3 بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور اس شخص کے بازو وہ خود بن جاتا ہے۔
ہمارے معاشرے کی یہ تلخ حقیقت ہے کہ بیٹیوں کو عذاب سمجھا جاتا ہے، بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظالمانہ رسم کو ختم کیا تھا۔ انسان سب سے بڑا ناشکرا ہے۔ وہ اللہ کے عذاب پر خوش ہوتا ہے اور اس کی رحمتوں پر ناشکری کرتا ہے۔ بارش، مہمان، بیٹی، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ جب مہمان گھر آتا ہے، بارش آتی ہے، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے، انسان ناخوش ہوتا ہے۔ سود، رشوت اللہ کا عذاب ہے، اس کو انسان خوشی سے قبول کرتا ہے۔ بابا سوری، میں نے غصے سے آپ کی طرف دیکھا، مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا۔ اریج کان پکڑ کے آنکھیں بند کر گئی۔ میرا دماغ نہیں خراب، میں اپنی اتنی چھوٹی سی بات پر اپنی پیاری بیٹی پر ناراض ہوں؟ ہاں، البتہ آپ کی امی سے ناراض ہوں۔ میں اتنا پیار کرتا ہوں آپ کی امی سے، لیکن مجال ہے جو آج تک آپ کی امی نے اظہار کیا ہو اس بات کا کہ تمہارے بابا مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ ہر وقت یہی کہتی رہتی ہیں کہ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ سجاد شاہ خفگی سے انشا بیگم کی طرف دیکھتے اپنی بیٹی کے رخسار کھینچنے لگے۔ امی، ویسے بابا اگر آپ کو پیار نہ کرتے تو ہم کہاں سے پیدا ہوتے؟ اذہان کی بات سنتے ہی انشا اور سجاد شاہ نے کشن پکڑ کر اس کی طرف اچھالے تھے۔ بے شرم، بے حیا انسان، بہنیں پاس بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ تو حیا کر لو۔ رخصتی ہونے والی ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم بے شرموں کی طرح سے سب کے سامنے شروع ہو جاؤ۔ سجاد شاہ جوتا اتار کر اذہان کو مارنے لگے تھے۔ اریج نے اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ کر انہیں روکا۔ اچھا، غصہ سب ختم کرو، آج رات بیچلر پارٹی کریں گے ہم سب لڑکے، کیا خیال ہے؟ سیان نے سب پر نظر ڈالتے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ ڈن، آج پوری رات جاگیں گے ہم۔ زید نے ہاتھ آگے کیا۔ سب لڑکوں نے زید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اوپر کو اچھالا تھا۔ ہم لڑکیاں بھی کریں گی۔ نیہا نے سب کو ہاں میں سر ہلانے کا اشارہ کیا۔ ہاں بالکل، ہم سب لڑکیاں بیچلر پارٹی کریں گی۔ آنیہ بھی نیہا کی ہاں میں ہاں ملا گئی۔ ہم سب فارم ہاؤس جائیں گے، وہاں تم سب لڑکیاں بھی ہمارے ساتھ چلو گی۔ کل کا فنکشن وہیں پر ہوگا، تم سب لڑکیاں بھی پارٹی کر لینا، لیکن فارم ہاؤس کے اندر رہ کر، باہر کوئی بھی نہیں جائے گا۔ احمد شاہ نے سختی سے انہیں ہدایت دی تھی۔ جو واقعہ کل ہو چکا تھا، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ انہیں باہر نکلنے کی اجازت دیتے۔ چلو شاباش، اب سب اپنے اپنے کمرے میں چلو۔ سجاد شاہ کے کہنے کی دیر تھی، سب لڑکیوں کے ساتھ انشا اور اسما بھی چلی گئیں۔ ایشان شاہ کی نظروں نے میرم کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ ایک بات تم سب لڑکے میری کان کھول کر سن لو، حد میں رہ کر بیچلر پارٹی انجوائے کرنی ہے، کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ احمد شاہ اور سجاد شاہ ایک ساتھ بولے تھے۔ الٹی حرکت کوئی نہیں کریں گے بابا، بس جیسے لڑکے انجوائے کرتے ہیں ویسے ہم سب بھی انجوائے کریں گے، کیوں نوجوانوں؟ سیان کے کہکہے کے ساتھ باقی سب کا کہکہا شامل ہوا تھا۔ شاہو، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ انیسہ بے یقینی سے نظریں چاروں طرف دوڑا رہی تھی۔ ہر جگہ پھول زمین پر بچھے ہوئے تھے۔ سوئمنگ پول کے پاس ایک ٹیبل رکھا ہوا تھا جسے خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ ٹیبل کے سامنے ایک بڑا سا بورڈ لگا ہوا تھا جس پر بڑے واضح لفظوں میں لکھا تھا، حیاتی بالیم میری عین، میرا بچہ، کانچ کی گڑیا، جانے شاہو کے لیے چھوٹا سا تحفہ۔ ارسلان شاہ نے پورا ریسٹورینٹ بک کروایا ہوا تھا۔ شاہ، یہ سب میرے لیے ہے۔ انیسہ خوشی سے اچھلتے ارسلان کے گلے میں بازو حائل کرتے چاروں طرف بے یقینی سے دیکھے جا رہی تھی۔ جی بالکل، یہ میری جانے شاہو کے لیے ہے۔ ارسلان نے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ شاہو، آپ مجھے میرے نام سے کیوں نہیں بلاتے؟ بے ساختہ اس کے بچوں والے ذہن میں سوال آیا تھا تو اس نے ارسلان شاہ کے سامنے ظاہر کیا۔
تمہارا نام پیارا ہے لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے تمہیں ان سب ناموں سے بلانا اچھا لگتا ہے۔ جان سے بڑھ کر اور خوبصورت نام کوئی ہو سکتا ہے؟ انیزہ ہاں میں سر ہلاتی ارسلان سے دور جاتے بورڈ پر لکھے ان خوبصورت ناموں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ شاہو آئی لو یو۔ انیزہ نے ارسلان کے رخسار کھینچ کر اس کی ٹھوڑی پر لب رکھے تھے۔ حیاتم اتنا رومانس اس وقت اچھا نہیں تمہارے لیے، چلو شاباش کھانا کھاتے ہیں، بھوک سے میرے پیٹ میں ہاتھی چوہے سب کچھ دوڑ رہا ہے، صبح ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا تھا میں نے۔ ارسلان اسے اپنے ایک ہاتھ سے گود میں اٹھاتے چیئر پر بٹھا کر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اب وہ دونوں کھانے کا انتظار کر رہے تھے، یا یوں کہا جا سکتا تھا صرف انیزہ ارسلان شاہ انتظار کر رہی تھی۔ اس کا شاہو تو اس میں مہو تھا، جیسے اسے دیکھنے سے اس کی بھوک مٹ رہی تھی۔ تقریباً 15 منٹ تک کھانا آ چکا تھا۔ ارسلان کھانا کم اور انیزہ کی طرف زیادہ دیکھ رہا تھا۔ شاہو آپ کا کھانا کھانے کا ارادہ نہیں بلکہ مجھے کھانے کا ارادہ لگ رہا ہے۔ انیزہ ارسلان کو مسلسل خود کی طرف دیکھتے محسوس کر کے چمچ پلیٹ پر غصے سے پھینکتی بولی تھی، جانے شاہو میرا دیکھنا برا لگ رہا ہے؟ شاہ مجھے برا نہیں لگ رہا لیکن مجھ سے کھانا نہیں کھایا جا رہا، پتہ نہیں کیوں آپ کی نظروں سے نہ جانے مجھے وہ ہو رہا ہے۔ انیزہ کو اپنے احساسات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ وہ کیا ہو رہا ہے حیاتم؟ ارسلان شاہ نے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ ہو رہا ہے۔ شرم کی سرخی انیزہ کے چہرے کو خوبصورت اور پرکشش بنا رہی تھی، وہ لال ٹماٹر بن چکی تھی۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، وہ کیا ہو رہا ہے؟ ارسلان اپنی چیئر اٹھا کر انیزہ کے پاس رکھتے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اپنے قریب کر گیا۔ شرم آ رہی ہے کہتے ہی رونا شروع ہو گئی۔ نقاب میں نظر آتی اس کی کانچ سی گہری کالی آنکھوں میں آنسو دیکھ ارسلان شاہ کے دل کی دھڑکن رکی تھی۔ جانے شاہو کیوں چاہتی ہو تمہارے شوہر کی دھڑکن بند ہو جائے؟ ارسلان اس کا نقاب نیچے کرتے نرمی سے اس کے آنسو صاف کر کے اس کی ٹھوڑی سے پکڑ کر چہرہ خود کے قریب کیا، اس کی ناک سے ناک مس کرنے لگا۔ جلدی سے کھانا ختم کرو پھر ہم نے شاپنگ کرنے جانا ہے۔ انیزہ ہاں میں سر ہلا کر کھانا کھانے لگی۔ امید کرتی ہوں پیارے ریڈرز آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ کل کی ایپیسوڈ میں لمبی دینے کی کوشش کروں گی۔ آج ایک کمیونٹی پوسٹ کروں گی، اسے لازمی دیکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔